دین کے بعد کوئی عطا اللہ تعالی کی عفو یعنی معافی اور عافیت سے اعلی نہیں ہے. ایک عفو یعنی معافی، کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا. ایک تو ہوتی ہے گناہوں سے معافی، وہ تو ہے ہی مغفرت، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. لیکن عفو کو یعنی معافی کو ایک مستقل، یعنی عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ معافی جو ہے کسی گناہ سے ہوگی، کوئی غلطی کی انسان سے، اس سے معافی ہوگی. لیکن جو کوئی گناہ کوئی کرتا ہی نہ ہو تو اس کو پھر معافی کی کیا ضرورت. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ معافی صرف گناہی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی نہ ہو سکنے سے معافی. فرض کرو کوئی گناہ نہیں کیا، سارے گناہوں سے آدمی اجتناب کرتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی جو شان ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، ہر لمحہ بارشیں برس رہی ہیں انسان کے اوپر، ان نعمتوں کا کوئی حق بندہ ادا کر پاتا ہے؟ اگر ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر بھی گزار دے تو اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا لاکھواں، کروڑواں، اربواں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا جتنی نعمتیں اس کی میسر ہیں. ایک ذات ہے جو مسلسل انعامات کی بارش کیے ہوئے ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کے انعامات کی بارش میں آدمی زندگی گزار رہا ہے، لمحہ لمحہ اس کے انعامات کے اندر بسر ہو رہا ہے. تو جتنے انعام ہیں کم از کم اتنا شکر تو ہو، لیکن کوئی شکر اس کے برابر ادا کر نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو عفو اس بات کی بھی معافی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے انعامات کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکا. اگر اللہ تعالیٰ اسی پر پکڑ کر لے کہ بھئی میں نے تو تمہارے اوپر یہ اربوں پدموں انعامات کیے تھے اور تم نے اس کی کیا قدر کی، کتنا تم نے مجھے شکر ادا کیا، اس کو حق تو ہے، وہ منع میں حقیقت ہے، اس کو حق ہے یہ پکڑ کرنے کا. لہذا معافی صرف گناہوں سے ہی نہیں، معافی اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہ ہو پایا، نہ ہو سکتا ہے. لہذا ہر وقت انسان معافی کا محتاج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، نہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ مسلسل استغفار فرماتے تھے اور آپ کی دعائیں بھری ہوئی ہیں معافی مانگنے سے. اس طرح کہ اللہ میں آپ کے آگے عاجزی کے ساتھ عبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار، میں ذلیل بندہ آپ کا، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. کیوں؟ حالانکہ گناہ کوئی نہیں، اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی بھول چوک کہیں ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب معاف کر دیا ہم نے تمہاری. اس کے باوجود معافی مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے انعامات کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور آدمی اس کے سوا کہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ یہ کہے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک. اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہ کر پائے، آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم نہ ادا کر پائے. اس لیے قدم قدم پر اللہ کی معافی کی ضرورت ہے. گناہوں سے معافی، خطاؤں سے معافی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کی معافی، شکر ادا نہ کرنے کی معافی، شکر ادا نہ کر سکنے کی معافی. اس لیے فرمایا کہ
अफ़्व अल्लाह ताला अगर मुआफ फरमा दे तो ये सबसे बड़ी नेमत है यकीन के बाद कि मुआफ फरमा दे, हमारी नाकदरी को माफ फरमा दे, हमारी नाशुक्री को माफ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। यह अफ़्व, यह अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है। लिहाजा फरमाया कि माफी मांगो। ये जो हजरत ये बात कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर जब सुना रहे हैं तो भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इसी बात पर रो रहे हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहू की इनामात का और उसके एहसानात का शुक्र हमसे अदा नहीं हो पा रहा, इस पर रो रहे हैं। इसलिए फरमा रहे हैं कि अब माफी मांगो। माफी मांगोगे सबसे बड़ी दौलत यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ कर दे। लिहाजा इस माफी की दौलत को हासिल करने का तरीका बतला रहे हैं कि अल्लाह से मांगा करो माफी। चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला से माफी मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाय व अहली व माली। अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए। एक तो यह कि खुद माफी मांगो अल्लाह तबारक व तआला से। दिल में पहले तो यह नदामत पैदा करो। माफी उसी वक्त सही माना में माफी होती है जब दिल में नदामत हो। अगर दिल में नदामत नहीं है तो माफी किस बात की? बहुत से लोग माफी मांगते हैं जबानी तौर पर कि भाई मुझे माफ कर दो। दिल में नदामत कोई नहीं, दिल में कोई पशेमानी नहीं, दिल में कोई शर्मिंदगी नहीं, और क्या जबान से कह रहे हैं माफी मांग, वो तो कोई माफी ना हुई। तो माफी का पहला कदम तो यह है कि आदमी के दिल में नदामत हो, शर्मिंदगी हो। किस बात पर? कि अल्लाह आपने जो इनामात मुझ पर नाजिल फरमाए थे उस इनामात का मैं कोई हक अदा नहीं कर पाया, इस पर नदामत। जब यह नदामत होगी तो दिल से माफी मांगी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से इस पर आदमी माफी मांगे।